فردوس بی بی اقتصادی صورتحال کا آپ نے بیڑا گرک کر دیا. آپ کو لایا اسی لیے گیا کہ آپ ڈیفینڈ کریں کہ یہ جو ناکامی ہیں آپ ان کو گھما کے کامیابیاں کچھ سپن ایسی ماریں گگلی ماریں کہ ہمیں یہ کامیابی نظر آنے لگ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ آپ مسکرا رہی ہیں, دیکھیں محسن خوشی رانجھا سے آپ کا دل باغ باغ ہو گیا. محسن کو جو ہے وہ ایسی آپ نے گراؤنڈ دی ہے چوکے چھکے مارنے کے لیے, تو میں اس کو مبارکباد دے رہی تھی کہ مبارک ہو آپ کے لیے پچ تیار ہو گئی, اب آپ نے شاٹ کھیلنے ہیں. دیکھیں میں نے اٹیک بالر کے طور پر بال آپ کو دیا, ابھی بات یہ ہے آپ ان کی وکٹیں اڑا دیں. آپ نے بڑی زبردست بیٹسمین ہے. بات یہ ہے وہ اوپننگ بیٹسمین نہ بنے وہ جو اسد عمر نے تقریر کی تھی کہ گرین ٹاپ وکٹ ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, کپتان نے مجھے بھیج دیا ہے. اصل ایشو جو آپ نے, میں آپ کی اپریشیٹ کرتی ہوں اس پوری ایک آپ نے جو اوورآل ایک اسپیکٹرم اور براڈ اسپیکٹرم آپ نے پبلک سے شیئر کیا اور تمام گراؤنڈ ریالٹیز آپ سامنے لائے, اور آپ نے یہ مجھے لگتا ہے عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, میں سیریسلی بتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے ان کی اقتصادی ٹیم کے اندر کچھ ایسے ریلو کٹے ہیں جو ان کو نیچے نیچے بجا رہے ہیں. نہیں یہ ٹرمینالوجی نہ رکھیں, یہ خود عمران کی ہے ٹرمینالوجی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس والے سے نہیں دیتا کہ وہ ایک پولیٹیشین ہے, آپ ایک نیوٹرل اینالسٹ ہیں. پرائم منسٹر کا نہیں, وہ پولیٹیشین ہے, ریفلیکشن ہوتی ہے قوم. بیسیکلی جس وقت انہوں نے یہ کہا تھا اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. چلیں آپ کہتے ہیں تو آپ چونکہ نیوٹرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. ویسے آپ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں, آپ کو بریکٹ نہیں کرنا. آپ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ریلو کٹا اس کو کہتے ہیں جو ساری ٹیموں کا کھلاڑی ہوتا ہے, جس کو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرتا وہ سب میں گھس جاتا ہے. تو ان کی ٹیم میں ایسے ریلو کٹے موجود ہیں, آپ کہتی ہیں تو میں نام لے کے گنوا دیتا ہوں. اچھا نہیں, آپ وہ وقت نہ ضائع کریں قوم کا, وہ جب وہ گلی میں کرکٹ کھیلے نا تو وہ ٹیمیں پوری نہ ہو, اتنا قیمتی وقت نہ ضائع کریں. آپ صرف جو دو گزارشات ہیں میری جو آپ نے بڑی تفصیل سے اپنا بیانیہ عوام کے سامنے رکھا ہے, حکومتی بیانیہ جو ہے وہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ میرا استحقاق اور حق ہے. تو میں صرف آپ کے توسط سے عوام سے کچھ ریالٹیز میں بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ ریالٹیز کیا ہیں کہ ظاہر ہے ندیم بھائی ایک پبلک سینٹیمنٹس اور پلس کو دیکھتے ہیں, اور جو چینل پہ بیٹھ کے مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان کو ایج یہ ہے کہ یہ ادھر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, ہم ان حکومتی عوانوں میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں. الٹیمیٹ دونوں کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے اور اس ملک میں جو یہ موجودہ صورتحال ہے وہ بہتر ہو اور پاکستان ان اکنامک چیلنجز سے باہر آئے. اب اس کو باہر نکالنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. پہلا آپشن یہ تھا کہ آپ جو 8 ماہ کی 8.5 9 ماہ کی یہ جو حکومت ہے, اس عمر میں ایک بچہ بھی جو ہے وہ چلنا شروع نہیں کرتا, اس کو بھی وہ رینگ کے تو پھر کہیں جا کے وہ 1.5 2 سال بعد وہ اپنے قدموں پہ چلنا اور دوڑنا شروع کرتا ہے. اس 8 ماہ کی جو صورتحال ہے ہمیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا لیگیسی لے کے آئے. ہمارے پاس اکنامک چیلنجز کیا تھے. وہ 31,000 ارب کا قرضہ, اگر ندیم بھائی آپ وہ اس کو بھی ڈسکس کیا کریں. 100 ملین US ڈالر کا جو ہمارے اوپر انٹرنیشنل لونز ہیں ان کو ڈسکس کریں. جو آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ, بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ ہمارا جو آپ نے وہ جو فگر دی, آپ نے کہا جولائی سے آنورڈ -0 سم تھنگ. آپ کو گزشتہ 5 سال کی ایکسپورٹ کی فگر بھی یہاں دینی چاہیے تھی, اور یہ بتانا چاہیے تھا قوم کو کہ جو ہمارا 37 بلین کا تجارتی خسارہ آیا, ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا, جو بیلنس آف پیمنٹ آئیں, جو اوورآل ہمارے پاس جو ایک سپیس جو تھی وہ شرنک ہوئی. تو کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو ندیم بھائی آپ کے جیب میں پیسے نہ ہوں. آج کل میڈیا سارا دن میرے سے جو ان کے چل رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کہ تنخواہیں نہیں مل رہی, جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں تو گھر نہیں چلتا. تو یہ تو ملک ہے, اس ملک کے خزانے میں اگر پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے چلے گا. ہاں, آپ نے ایک حکومت ہوتے ہوئے ہماری ترجیحات کا ذکر کیا کہ ہماری ترجیحات اور ڈائریکشن جو ہے وہ کیا صحیح سمت میں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کی کیا ریزنز.